بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج سے کافی سال پہلے عظیم آباد شہر میں ایک شیعہ کے ایک اہل سنت کے ساتھ تعلقات تھے۔ سنی نے حج کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو الوداعی ملاقات میں شیعہ نے کہا کہ میری آرزو ہے جسے میں زبان پر نہیں لا سکتا ہوں۔ سنی نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا اگر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاؤ گے تو میں بیان کرتا ہوں۔ آخر وعدہ لے کر کہنے لگا زیارت کے وقت عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حاضری کا شوق ہے، مگر میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ میرے دو دشمن سیدنا ابو بکر و عمر آپ کے پاس مدفون ہیں۔ سنی کو یہ سن کر صدمہ پہنچا۔ اس نے پیغام پہنچانے سے معذرت کر لی۔ شیعہ نے کہا تم میرے پیغام رساں ہو، اپنی طرف سے تو یہ الفاظ نہیں کہو گے۔ سنی جب زیارت سے فارغ ہوا تو اسے شیعہ کا پیغام یاد آ گیا، لیکن اسے عرض کرنے کا موقع نہ ملا۔ آخر واپسی کا دن آ پہنچا۔ اس رات سنی نے وعدہ پورا کرنے کے لیے آدھی رات کے وقت دربار عالی میں حاضری دی اور سلام کے بعد معذرت پیش کرتے ہوئے شیعہ کا پیغام عرض کر دیا۔ اس پر شدید خوف طاری تھا، معذرت پیش کرتے اور روتے روتے وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس حالت میں دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے دائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک گردن شریف میں حمائل کیا ہوا ہے۔ بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے تلوار حمائل کی ہوئی ہے۔ سنی نے دیکھا وہ بھی اس جگہ بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے تمہیں پیغام دیا تھا۔ سنی نے دیکھا کہ وہ شیعہ بھی دور بیٹھا ہوا ہے۔ سنی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اللہ تعالیٰ کا نام دے کر مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں پیغام پہنچاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا۔ انہوں نے تلوار کھینچی اور اس کا سر اڑا دیا۔ اس کا سر لڑکتا ہوا گندی نالی میں جا گرا۔ سنی کو ہوش آیا تو کانپتا ہوا اپنے قیام گاہ پر واپس آیا۔ واپسی پر جب عظیم آباد پہنچا تو اس نے اپنا خواب مولوی خدا بخش کو بیان کیا۔ 2-3 دن کے بعد کچھ فاصلہ طے کر کے اس شیعہ کے گھر گیا۔ اس کی بیوی اور بچوں نے روتے ہوئے بیان کیا کہ تمہارا فلاں دوست رات کو قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء گیا۔ شاید کسی دشمن نے پرنالے کے ذریعے آ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور نجاست کے گڑھے میں ڈال دیا اور دھڑ پاؤں کی جگہ ڈال دیا۔ یہ وہی رات تھی کہ سنی حاجی نے بے ہوشی میں یہ واقعہ دیکھا تھا۔ تو دوستو ایسے بے شمار واقعات کتابوں میں ملتے ہیں جو عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسا انجام ان کا مقدر ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک لازمی کر دیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی دیا کریں۔ اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔